السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایک ایسے صبر کی جو کسی کے سامنے رو نہیں سکتا، جو صرف اللہ کے سامنے گر کے کہتا ہے یا اللہ تیرا بندہ ٹوٹ گیا ہے لیکن تجھ سے امید نہیں ٹوٹی۔ زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جہاں انسان کو لگتا ہے کہ ہر کوئی چھوڑ گیا ہے، دوست نہیں سمجھ پاتے، گھر والے کہہ دیتے ہیں اتنے بھی کیا غم ہے، لیکن اندر سے دل چیخ رہا ہوتا ہے۔ یہ تنہائی، یہ خاموشی وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کا صبر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اکیلے میں رو کر صرف یہ کہا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے یا اللہ بس تو میرے ساتھ رہنا؟ تو سمجھ لیجئے آپ صبر کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ ایسے حادثے ہوتے ہیں جن کا جواب نہیں ہوتا، اچانک کسی کا چلے جانا، کسی اپنے کا بے وفا ہو جانا، یا کبھی ایسا سچ سامنے آ جانا جو آپ کو پورا یقین ہلا دے۔ وہاں صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے یا اللہ میں سمجھ نہیں پا رہا لیکن تیرا حکم ہے، میں راضی ہوں۔ یہ صبر آسان نہیں ہوتا لیکن یہ صبر آپ کو جنت کے سب سے اونچے درجات تک لے جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اپنی مصیبت کو اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ ان کے چہرے پہ غم ہوتا ہے لیکن دل میں نور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر روشنی ہے، یعنی صبر وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کی دعاؤں میں اخلاص آ جاتا ہے اور اللہ ایسے اخلاص سے کبھی منہ نہیں موڑتا۔ ایک وقت آتا ہے جب آپ تھک جاتے ہیں لیکن وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو روئیے لیکن اللہ کے سامنے گلہ شکوے کیجیے تو اسی سے کیجیے، کیونکہ وہی ہے جو کہتا ہے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ آج اگر آپ تنہا ہیں، آج اگر آپ درد میں ہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کے سب سے قریب وقت میں ہیں۔ صبر کریے، دعا کریے، اپنے رب کو یاد رکھیے۔ وہ وقت آئے گا جب آپ کہیں گے وہی وقت تھا جس نے مجھے میرے رب کے اور قریب کر دیا۔ صبر ایک ایسا لفظ ہے جو کہنا آسان ہے لیکن جینا مشکل۔ صبر کا مطلب صرف چپ رہنا نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوتا ہے۔ جب ہر دروازہ بند ہو جائے، جب آپ کے دل کا درد کسی کو سمجھ نہ آئے، جب ہر دعا کا جواب خاموشی ہو، جب ہر دن نئی آزمائش لے آئے، تب بھی کہنا یا اللہ میں راضی ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ انہیں کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب آپ تنہا ہوتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ روتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب صبر ٹوٹتا ہے تو بادل برسنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی اتنی خاموش ہو جاتی ہے کہ صرف دل کی دھڑکن درد سنتا ہے۔ آپ ہنستے ہیں لیکن اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں لیکن تنہا ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، صبر ایک تنہا سفر ضرور ہے مگر ہر قدم پر اللہ کا ساتھ ہوتا ہے۔
جب آپ اللہ کے راستے میں آنسو گراتے ہو تو وہ ہر آنسو ایک دعا بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجیب ہے مومن کا حال، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے۔ اگر اسے دکھ ملتا ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتری ہے، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتری ہے۔ صبر کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ان کے لیے اللہ خود فرماتا ہے، تمہارا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو آج رات خود سے پوچھو، کیا میں واقعی صبر کر رہی ہوں؟ کیا میں ہر تکلیف میں اللہ کو یاد کر رہی ہوں؟ اگر ہاں تو آپ اکیلی نہیں، آپ کے ساتھ وہ ہے جو عرش پر ہے، وہ جو ہر دل کا حال جانتا ہے، وہ جو کہتا ہے میں تمہارے صبر کا اجر دوں گا۔ زندگی کبھی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، دنیا کبھی کسی کا درد نہیں سمجھتی، لیکن اللہ سمجھتا ہے۔ ہر ٹوٹا ہوا دل، ہر بے نور آنکھ، ہر اداسی، ہر خاموشی اللہ کے نزدیک ہے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں، یہ بندہ رو رہا ہے لیکن اللہ سے ناراض نہیں ہو رہا، اور اللہ کہتا ہے میں اس کا ساتھ دوں گا۔ قرآن میں لکھا ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! صبر کا اجر بنا حساب کے، نہ کوئی لمٹ، نہ کوئی کنڈیشن، صرف صبر چاہیے اور اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل کو چھو گیا ہو تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ میں لکھیے، میں صبر کروں گا، کروں گی انشاءاللہ۔ کل 4th ڈے میں ملتے ہیں ایک نئے پہلو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔